جس کو امام بنایا تھا وہ علی علیہ السلام ہے. ابو بکر کو امام نہیں بنایا تھا, عمر کو امام نہیں بنایا تھا, عثمان کو نہیں بنایا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے قیامت کے دن کچھ صحابہ کو جہنم لے کے جائے جائیں گے. میں کہوں گا یا رب یہ تو میرے اصحاب ہے. کہا جائے گا انہوں نے دین میں بدعت داخل کی, آپ کو کیا پتا, اور یہ آپ کے وفات ہوتے ہی دین سے مرتد ہو گئے تھے. سوال یہ بنتا ہے ناظرین کہ وہ یوم وفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ دین میں کون سا بدعت داخل ہوا تھا؟ یوم وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے اذان چینج کیا ہے, کسی نے روزے کے احکام چینج کیے ہیں, کسی نے حج کے احکام چینج کیے ہیں. اور یوم وفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو اللہ نے خلیفہ بنایا تھا اس کو مقام خلافت سے ہٹایا گیا. جس کو اللہ نے خلیفہ نہیں بنایا تھا اس کو خلیفہ بنایا گیا. سب سے بڑا یہی تو ہے, یہی تو سب سے بڑی بدعت ہے کہ جس کو خلیفہ ہی نہیں, اللہ نے نہیں بنایا خلیفہ, اس کو خلیفہ بنایا گیا. یہ ایک دلیل. دوسری دلیل, ابو بکر عمر عثمان کی خلافت منسوخ نہیں ہے. خود عمر کا اعتراف, خود آپ کی کتابوں میں آپ کا اجماع, وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جس کو اللہ حاکم نہ بنائے اور وہ آ کر حکم دے دے, اس کے حکومت اللہ میں نہیں, قرآن میں نہیں, وہ ہے ہی کافر. جی شیخ صاحب, میرا دلیل ختم ہے, اب بات کریں. ایک اور حدیث پڑھیے 3007 نمبر کی, بخاری کی. آپ خود پڑھو, آپ خود پڑھو. آپ نے کہا تھا پڑھوں گا میں نے نہیں کہا تھا میں پڑھوں گا. اچھا میں نے کہا تھا پڑھو. اچھا نہیں جی میں پڑھوں گا. بخاری کو ہم دیکھ, آپ کو پتہ ہے بخاری ہمارے پاس حجت نہیں ہے, ہمارے ہاں حجت نہیں ہے. کوئی بات نہیں, پڑھو آپ تو, صحیح, آپ تو پڑھو 3007 نمبر کی. نہیں 3007. باب الجاسوس, جاسوس والی حدیث کی بات کریں. جی جی جی, آپ خود پڑھو بھائی اس کو. آپ پڑھتے جائیں, میں ساتھ پڑھتا جاؤں گا. نہیں آپ پڑھو, آپ پڑھتے, میرا مطالعہ نہیں, میرے اس حدیث کا مطالعہ نہیں, آپ پڑھ کر. آپ وعدہ کرا تھا آپ نے, پڑھو. نہیں آپ پڑھو بھائی, میں پڑھوں گا. میں نے پڑھ کے سنانے کا نہیں بولا, میں نے پڑھ کے سنانے کا نہیں بولا تھا, میں نے پڑھ کے سنانے کا نہیں, میں پڑھتا جاؤں گا, آپ پڑھتے جائیں, میں سنتا جاؤں گا. آپ پڑھیے, آپ پڑھیے, آپ نے ریکارڈنگ وعدہ کرا تھا آپ نے. آپ کا استدلال ہے, میں نے کفر ثابت کیا ہے. آپ پڑھو گے, آپ میں پڑھوں گا, آپ پڑھتے جائیں, میں ساتھ پڑھتا جاؤں گا نا. ارے آپ پڑھیے, میں پڑھوں گا اس کے بعد. میں بغیر مطالعے کے میں بغیر مطالعے کے پڑھتا نہیں ہوں جی. میں بغیر مطالعے کے نہیں آخری الفاظ پڑھ دیجیے, آخری 2 لائنیں پڑھ دیجیے. جو خود پڑھو, پڑھ دوں گا. آپ تو آخری 2 لائنیں پڑھ دیجیے, 3 لائنیں پڑھ دیجیے. آپ بدر والوں کی بات کر رہے ہیں. ارے آپ پڑھیے تو صحیح. وہ ہم اس حدیث کو حجت ہی نہیں مانتے. یہ وہ حدیث ہے نا, انه قد شهد بدر وما يدريك لعل الله ان يكون قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. کہتے ہیں یہ شخص بدر میں شریک تھا, اور آپ کو کیا پتا شاید اللہ نے اس کی مغفرت کی ہو اور کہا ہو کہ جو مرضی تم کرو, میں نے تمہیں بخش دیا. یہی اللہ کیا کر رہا تھا, ترجمہ کرنا دوبارہ, ترجمہ کریے آپ, ایک ورڈ کا ترجمہ کریے. عمر نے کہا کہ اے یا رسول مجھے اجازت دو, یہ منافق ہے, میں اس کا گردن قلم کروں. قال انه قد شهد بدر, اس شخص تو بدر میں شامل تھا, ٹھیک ہے نا, بدر میں شامل تھا, بدر میں شامل تھا. وما يدرك, اور تجھے پتہ نہیں ہے, لعل الله ان يكون قد اطلع على اهل بدر, اور تجھے پتہ نہیں ہے شاید اللہ نے اہل بدر کی طرف دیکھا ہو, نظر کیا ہو. فقال, اور اللہ نے کہا ہو اعملوا ما شئتم. شاید کہاں کا ترجمہ کرا, خود پڑھو نا, ترجمہ کرو. آپ نے شاید لعل شاید نہیں, لعل نے, اللہ نے فرما دیا. لعل کا مطلب لعل اللہ, دیکھو لعل اللہ ان یکون, شاید کہ اللہ نے, شاید کہ اللہ نے قد اطلع. لعل کا مطلب شاید کیا ہوتا ہے؟ لعل کا مطلب ہے شاید, تم جو چاہے, لعل کا مطلب ہے شاید, اس کا مطلب یہ بات, اس کا مطلب فقال اعملوا ما شئتم, اس کا مطلب کیا ہے؟ جو مرضی تم کرو, میں نے تمہیں بخش دیا. جو چاہے تم عمل کرو, تمہیں بخش دیا اللہ نے. یہی مطلب ہے نا؟ جی سر, بخش دیا مطلب یہ, کس کو؟
شاید اللہ نے جس یہ کو کہا بخشا۔ ہو کہ جو مرضی کرو شاید میں نہیں تجھے کہا۔ بخش لیتا ہوں. اللہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کے عمل جانتا تھا. وہ کافر حضرت بھی ہو عمر نے جائے. فرمایا کہ ٹھیک ہے کافر بھی ہو جائے, کافر مرتد بھی ہو جائے, اب یہ ثابت کرو کہ اگر میں دیکھو ٹھیک ہے یار علی خان وہ حسن علی خان میں بولوں گا, اب میں بولوں گا 2 منٹ رک جاؤ. اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر, الحمدللہ اب اصول میں بتاتا ہوں. اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر سب سے پہلے تو قدر الخراسون, بے سند والے غارت ہوئے. کوئی سی بھی بات کا وہ آپ کے پاس سند ہونا چاہیے, الحمدللہ. پھر اللہ نے فرمایا کہ آدم کی جتنی اولادیں ہیں جوڑے سے پیدا ہوئی. کیسے پیدا ہوئی؟ جوڑے سے پیدا ہوئی. اب کوئی یہ کہہ دے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جوڑے سے پیدا ہوئے تو کافر ہے, کیونکہ اللہ نے خاص کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جوڑے سے پیدا نہیں ہوئے, اور اسے اہل تشیع بھی مانتے ہیں. دوسری بات, اللہ نے فرمایا تم پر مردار حرام کر دیا گیا, سورہ مائدہ, سورہ نحل, سورہ انعام اور سورہ بقرہ میں. پھر فرمایا کہ تم پر مردار مچھی حلال ہے, تو الحمدللہ سب نے مچھی کو حلال مانا, خاص کر دیا مچھلی کو. اسی طرح اللہ نے اہل بدر کے بارے میں فرما دیا اللہ کے رسول سے کہ تم جو چاہے عمل کرو. فقال اعملوا ما شئتم, تم جو چاہے عمل کرو. کافر بھی ہو جاؤ, کیا کہا؟ جو چاہے مرتد عمل بھی ہو کرو. جائے, اللہ نے کہا مرتد بھی ہو جائے. چل انہوں نے مان لیا کہ سب کچھ جانتا تھا. ارے رک جا, یہ مان لیا کہ مرتد ہو گئے تھے, لیکن اللہ نے بخشش کیا نا. ابھی رک جاؤ, بولنے دو. ہنسنے سے کچھ نہیں تھا, آج تمہاری ہنسی نکال دی. ساری ہنسی نکال دی میں نے, ساری ہنسی نکال دی. کیا مچھی حرام ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام جوڑے سے پیدا ہوئے, اللہ نے خاص کر دیا. اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کہتے ہیں کہ وہ جنتی بدری سے ابھی, اب سنو, اللہ نے قبلہ چینج کرا تو ناسخ اور منسوخ کا علم ہے تمہیں؟ پہلے ناسخ بیان کیا جائے گا کہ قبلہ بیت اللہ تھا, پھر چینج کرا بیت الحرام کر دیا. تو ایسے ہی اللہ کے رسول فرماتے, میں نے کہا تھا بدری صحابی ایک حدیث لاؤ بخاری مسلم سے, بخاری مسلم کا لوازہ اوڑھ لیا کہ بھئی بخاری مسلم میں لکھا ہو بدعتی ہے. تو یہاں کیوں نہیں مانتے بخاری مسلم کو؟ میں نہیں مانتا بہت ساری بخاری مسلم کو. پھر بخاری مسلم میں دعویٰ کیوں دے رہے ہو کہ تمہاری کتب سے ثابت کرو, اہل علم والو, اہل سنت والو, یہ دعویٰ کیوں دے رہے ہو؟ کیوں کہتے ہو؟ ہم تو بخاری کو مانتے ہیں الحمدللہ, جاوید ہماری صاحب, بخاری میں لکھا ہوا. جاوید صاحب. نہیں رکیے آپ رکیے, یہ اس کا ترجمہ فقالا اعملوا ما شئتم, تم جو چاہے عمل کرو. الحمدللہ یہ ہمارے پاس وہی ہے, ہم نہیں مانے اس بات کو. جب اس بات کو مانتے تو شیخ صاحب آپ پیچھے بیٹھو نا. یہ خود عروہ, یہ زبیر ابن عوام اسی روایت کا شاہد ہے, اور اسی روایت کو اسی واقعے کو بیان کر رہا ہے کہ یہ آیت کہیں اور نازل نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا, یہ کہتے ہیں خیال کا, یہ جو ہے خیال کا مذاق اڑا رہا ہے. اسی منازل ہوئے, مجھے تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے تاکہ ان کو اپنے اختلافات میں آپ کے فیصلے سے دل و جان سے تسلیم نہ کریں. یہ یہاں پہ عروہ قسم کا کہ کہتا ہے یہ آیا یہیں پہ نازل ہوا ہے, تو آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. اچھا ملاحظہ کریں اب مسلم والے روایت کا, مسلم میں بھی یہ حدیث ہے. اب مسلم کو دیکھیں, مسلم کے الفاظ, آپ خیال کا مذاق اڑا رہے ہیں نا, وہ آپ کی اپنی بے خیالی کی دلیل ہے. صحیح مسلم میں یہ اس طرح ہے کہ یہ آیا, یہ مسلم کی حدیث نمبر 2357 ہے. قال الزبیر واللہ انی لاحسب, اللہ کی قسم میں حساب کرتا ہوں, ان الآیت نزلت فی ذلک, آیہ یہیں پہ نازل ہوئی ہے. فلا وربک لا یؤمنون, اللہ کی قسم یہ شخص مسلمان نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ ایک شخص بدری بھی ہے, اس کے متعلق اللہ تعالیٰ آیا نازل کرتا ہے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ مسلمان نہیں ہے. دیکھو یہ صحیح مسلم کی شرح دیکھو, جاوید اللہ, یہ مسلم کی ترجمہ ہے. اب وحید اللہ کس کا ہے؟ وحید الزمان صاحب کا ترجمہ, باب وجوب اتباع ہی. اچھا اس میں زبیر نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں قسم خدا کی کہ یہ آیت اسی باب میں اتری, فلا وربک لا یؤمنون, میں سمجھتا ہوں خدا کی قسم یہ آیت اسی باب میں اتری ہے. اب دیکھو جاوید اللہ, آپ تو نہیں مانیں گے نا, آپ نے ارتداد قبول کر لی کہ خلفائے ثلاثہ مرتد ہیں, آپ نے قبول کی کہ ان کی خلافت بغیر نص کیا, آپ نے قبول کی جو خلیفہ منصوص ہے وہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہے. آپ صرف اتنی بات آپ لے کے آئے کہ وہ ان کو معافی ہے کہ وہ جو مرضی کریں. بھائی یہ جو آپ کہتے ہیں وہ جو مرضی کریں, اس حدیث کو ہم نہیں مانتے,
کیونکہ آپ کے اپنی بخاری میں اور مسلم میں موجود ہے کہ ایک صحابی بدری تھا، اس کے متعلق اس نے صرف غصے کا اظہار کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر، تو اللہ نے آیا نازل کی کہ اللہ کی قسم ان لوگوں کی ایمان ہی نہیں ہے، یہ مسلمان ہی نہیں ہے. سی ہے. اب آپ جواب دے دیں بھائی، اس کو انمیوٹ کر دیں. بدتمیزی کرو گے میں آپ سے بات نہیں کروں گا بھائی، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے ادب سے بات کرنا ہے. انمیوٹ کر دو ان کو. کیا جواب؟ اب پتہ چلا نا، ادب سے بات ادب سے کرو. الحمدللہ. دیکھیے اللہ فرماتا اللہ کے رسول کے بارے میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو وہی جو بولتے ہیں اللہ جو چاہتا ہے وہ بولتے ہیں. کسی صحابہ کرام کے لیے آیت نہیں آئی ہے، کسی خیال حجت نہیں ہے ہمارے لیے، کسی رائے حجت نہیں ہے، کسی کی رائے نہیں ہے. میں نے آپ کو اتنے ترجمے سکھائے، خاموش ہو جاؤ. یا رائے یہ حدیث آپ کے بخاری میں یا مسلم میں وہ قسم کا کے کہتا ہے کہ یہ آیا یہیں پہ نازل ہوا ہے، میں حساب ہی نہیں کرتا مگر یہ آیا یہیں پہ نازل ہوا ہے. آپ نے لفظ خیال کو پکڑ کے رکھا، لفظ خیال. خیال میں آپ عالم الغیب ہے کیا؟ یہ آپ کی حدیث ہے، یہ آپ کی حدیث ہے، زبیر نے روایت کیا ہے کہ یہ آیا یہاں قسم کا کے کہتے ہیں یا یہاں پہ نازل ہوئی. اللہ ہے آپ ہے علم الغیب. دعویٰ کرو کون ہے علم الغیب؟ بیٹا وہ بولو غیب کے کس نے یہاں پہ دا کیا؟ چلنے بھائی یہ آدمی یہ بولنے گفتگو کے لائق نہیں ہے. اور علم غیب کا کس نے ادعا کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ آپ نے مان لیا کہ بھائی وہ ارتداد مان لی، جہنمی ارتداد آپ نے مان لی کہ انہوں نے ارتداد کا ارتکاب کیا، ٹھیک ہے نا؟ خلافت ان کی منسوس نہیں ہے، خلافت علی علیہ السلام کی منسوس ہے. آپ کہتے ہیں صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلی چھٹی دیا، جو مرضی کرو. اس طرح نہیں ہے جو مرضی کرو، ہم نہیں مانتے جو مرضی کرو. اگر یہ حدیث ہے بھی اعملوا ما شئتم تو اس کے قیود ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ جو بھی مرضی کریں انسان وہ جہنم نہیں جاتے. آپ یہ بدری صحابی کے متعلق میں نے حدیث دکھا دی آپ کو. تو گائز یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے.